ہم آپ کو ورچوئل یونیورسٹی میں آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول لیجئے www.vu.edu.pk۔ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ پر موجود ایڈمیشنز کے مینیو میں اپلائی آن لائن پر کلک کر کے بھی آپ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی تمام ایڈمیشنز صرف آن لائن کروا رہی ہے۔ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہوتے ہی آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا۔ آپ کو رائٹ سائڈ پر کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ایڈمیشن کے حوالے سے متعلقہ انفارمیشن فراہم کریں گے۔ لیفٹ سائڈ سے ایگزسٹنگ یوزر کے سیکشن سے آپ کو لاگ ان کر کے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو نیچے نیو رجسٹریشن کے سیکشن میں آئیے۔ یہاں پہلے اپنی نیشنلٹی اور نام انٹر کیجیے، اس کے بعد اپنا CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کیجیے۔ CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے کیونکہ یہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ یہ CNIC یا بے فارم نمبر آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اپنے والد، والدہ یا خاندانی سربراہ کا CNIC مت انٹر کریں۔ بعد ازاں اگر یہاں انٹر کیا گیا CNIC یا بے فارم نمبر آپ کے کوائف کے ساتھ میچ نہ ہوا تو آپ کا فارم ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ای میل ایڈریس نہیں بنایا تو نیچے دیا گیا کریٹ این ای میل اکاؤنٹ کا لنک آپ کو جی میل پر لے جائے گا، جس کے ذریعے آپ ایک نیا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں۔ جب آپ ای میل ایڈریس بنا چکیں تو یہاں پر وہ ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو بھی پاس ورڈ رکھنا چاہیں وہ انٹر کیجیے۔ یہ پاس ورڈ منیمم 8 اور میکسیمم 20 کیریکٹرز کا ہونا چاہیے اور اس میں ایک اپر، ایک لوور، ایک نیومیرک اور ایک اسپیشل کیریکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر ایک پاس ورڈ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائن اپ پر کلک کیجیے۔ سائن اپ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ الرٹ میسج آئے گا اور جو ای میل ایڈریس آپ نے رجسٹر کرتے ہوئے انٹر کیا تھا اس پر آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی جانب سے ایک ای میل ریسیو ہوگی۔ اس ای میل کو کھولنے پر آپ کو ایک ایکٹیویشن لنک نظر آئے گا۔ اس لنک پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جس پر آپ کو ای میل ایڈریس ویریفائی ہونے کا میسج نظر آئے گا۔ اب واپس آن لائن ایڈمیشن پورٹل میں آئیے اور یہاں پر اپنا CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کیجیے۔ جو پاس ورڈ آپ نے رجسٹر کرتے ہوئے مخصوص کیا تھا وہ انٹر کیجیے اور سائن ان کیجیے۔ اگر آپ اپنا پاس ورڈ بھول گئے ہوں تو forgot your password کا لنک استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پاس ورڈ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائن ان پر کلک کرنے سے آپ آن لائن ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر سب سے اوپر آپ کو ہوم کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ کسی بھی سیکشن سے واپس اس پیج پر آنے کے لیے آپ ہوم کا لنک استعمال کر سکتے ہیں۔ مائی ایپلیکیشنز کے ساتھ آپ کو انسٹرکشنز کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ انسٹرکشنز کے سیکشن میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے متعلق تمام ہدایات انگلش اور اردو ورژنز میں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نیچے ایک لنک نظر آ رہا ہوگا، کلک ہیئر ٹو اپلائی فار نیو پروگرام۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ داخلے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایڈمیشن فارم کھل چکا ہے جس میں آپ کو کچھ سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ اس پیج پر آپ کو 6 سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر سیکشن میں متعلقہ انفارمیشن فراہم کرنے سے آپ کی ایپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ اب ہم پہلے سیکشن پروگرام سلیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروگرام سلیکشن میں سب سے پہلے آپ اسٹڈی فرام کی آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو ود ان پاکستان، اور اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آؤٹ سائڈ پاکستان کی آپشن سلیکٹ کریں۔ آؤٹ سائڈ پاکستان کی آپشن سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا جس میں امتحان دینے کے طریقے سے متعلق تمام قواعد و ضوابط درج ہیں۔
یہ ساری انفارمیشن پڑھنے کے بعد آئی ایکسیپٹ پر کلک کیجیے اور پروسیڈ ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر دیجیے۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو یہ آپشن مت سلیکٹ کریں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے چند ڈگری پروگرامز، بالخصوص بایولوجیکل سائنسز کے ڈگری پروگرامز، صرف پاکستان میں مقیم لوگوں کو ہی آفر کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم فارم میں ود ان پاکستان کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کے سیکشن سے اپنا مقرر کردہ ڈگری پروگرام سلیکٹ کریں۔ ڈگری پروگرام سلیکٹ کرنے کے بعد اسٹڈی پروگرام سلیکٹ کیجیے۔ اب اسٹڈی ایٹ کے سیکشن میں اپنی سہولت کے مطابق آپشن سلیکٹ کیجیے۔ یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشنز آ رہی ہیں، ایٹ ہوم اور ورچوئل کیمپس۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کریں، آپ کی فیس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تمام آپشنز کا فی اسٹرکچر یکساں ہے اور تمام آپشنز کو ایک ہی فی چارج ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون کے ساتھ اچھی کنیکٹیوٹی یعنی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے تو آپ اسٹڈی ایٹ ہوم کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کا کوئی بھی کیمپس جو آپ کے قریب ترین ہو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے کیمپس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ورچوئل یونیورسٹی اون کیمپس جس میں یہ سہولیات آپ تب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا اسٹیٹس ایٹ ہوم ہے، تاہم دوسری کیٹیگری پرائیویٹ ورچوئل کیمپس میں آپ یہ فیسلٹی اسٹڈی ایٹ ہوم کے اسٹیٹس کے ساتھ نہیں لے سکیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کے پرائیویٹ کیمپس میں یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کیمپس سلیکٹ کیجیے۔ اس کے بعد اپنا شہر سلیکٹ کیجیے۔ شہر سلیکٹ کرنے کے بعد پریفرڈ کیمپس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اس شہر میں موجود ورچوئل یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کی فہرست آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہاں پر اپنا پریفرڈ ورچوئل یونیورسٹی کیمپس سلیکٹ کیجیے۔ لسٹ آف ورچوئل کیمپسز سلیکٹ کر کے آپ وی یو کے تمام کیمپسز کی فہرست اور میپ پر ان کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ کیمپس سلیکشن کے بعد نیچے موجود کیمرے کے آئیکن پر کلک کر کے مخصوص کیمپس کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم فارم کے دوسرے سیکشن پرسنل انفارمیشن کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر کینڈیڈیٹ انفارمیشن میں اپنا پورا نام، جینڈر، تاریخ پیدائش، نیشنلٹی اور اپنا موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگر آپ پہلے بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو یہاں موجود خانے میں اولڈ وی یو اسٹوڈنٹ آئی ڈی انٹر کیجیے۔ اولڈ وی یو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے بعد اپنے ملک اور پھر اپنے شہر کا نام سلیکٹ کیجیے۔ اس فارم کو پر کرتے ہوئے ساری انفارمیشن احتیاط سے پر کریں کیونکہ بعد ازاں کسی بھی قواعد کی درستگی کے لیے یونیورسٹی آپ سے چارج وصول کرے گی۔ اضافی چارجز سے بچنے کے لیے اپنا نام بشمول سپیلنگز، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور دوسرے قواعد اپنی میٹرک کی سند کے مطابق پر کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے فادر یا گارڈین کی انفارمیشن فراہم کریں گے۔ یہاں پر اپنے والد یا گارڈین کا نام، ان کا CNIC اور موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگلا سیکشن کانٹیکٹ انفارمیشن کا ہے، جہاں سب سے پہلے آپ اپنے ملک کا نام اور پھر شہر کا نام سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنا عارضی اور مستقل پتہ فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکشن میں آپ کو اپنی تعلیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سیکشن میں آپ اپنی اسناد، ڈگریز یا سرٹیفکیٹس پر دیے گئے مارکس ہی انٹر کریں گے۔ غلط مارکس انٹر کرنے کی صورت میں آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ سیکشن پروفیشنل ایجوکیشن کا ہے، جس میں اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے تو وہ انٹر کیجیے۔ اگلے سیکشن میں آپ کو اپنی امپلائمنٹ کے حوالے سے انفارمیشن فراہم کرنی ہے۔ ادرس کے سیکشن میں آپ کو کچھ دیگر معلومات فراہم کرنی ہے۔ ہاؤ ڈڈ یو فرسٹ نو اباؤٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں متعلقہ آپشن سلیکٹ کیجیے کہ آپ کو سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ اگر آپ شہداء کے لواحقین میں شامل ہیں تو یہاں موجود آئیکن پر کلک کر کے شہداء کنسیشن کے لیے متعلقہ فارم، ریکمنڈیشن لیٹر
और एफिडेविट जमा कराएं। इसके बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब हम एडमिशन फॉर्म के तीसरे मरहले पर पहुंच चुके हैं। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो येस का ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे दिए गए फॉर्म को पुर कीजिए। याद रहे कि आपको ये स्कॉलरशिप सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है अगर आप इसका फॉर्म अपने एडमिशन फॉर्म के साथ जमा कराएंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान शोता के बच्चों और बेवा को भी फी कंसेशन फराहम करती है। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब हम फॉर्म के चौथे हिस्से पर आ चुके हैं। अगर आप कोर्स एग्जेम्पशन या क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुतल्लिका ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। वो तलबा जो पहले से 2 साल के डिग्री प्रोग्राम यानी BA BSc का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अपनी तालीम 16 साल तक लेके जाना चाहते हैं, वो भी एंट्री ऑप्शन के साथ BS प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ऐसे तालिब इल्मों को चाहिए कि फॉर्म के इस हिस्से में तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कोर्स एग्जेम्पशन फॉर्म को फिल करते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई हिदायत या कोर्स एग्जेम्पशन पॉलिसी जरूर पढ़ लीजिए। कोर्स एग्जेम्पशन फॉर्म को जमा करने के लिए आपको एक फी भी चार्ज की जाएगी। ये फॉर्म उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक आप ये फी जमा नहीं कराएंगे। अभी हम नो की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जाते हैं। अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स के स्टेप पर आ चुके हैं। इस स्टेप पर आपने अपने तमाम ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करें, अपना मुतल्लिका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें और अपलोड नाउ पर क्लिक करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ फ्रंट व्यू अपलोड कीजिए। अगर तालीमी असनाद के अलावा आपके कोई स्किल्स के या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको यहाँ अपलोड कीजिए। ख्याल रहे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आगे जाकर गलत या फेक पाया गया तो यूनिवर्सिटी आपका दाखिला किसी भी वक्त कैंसिल कर सकती है और आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। ब्लैकलिस्ट होने की सूरत में आप शायद किसी और यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ना ले सकें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब हम एडमिशन फॉर्म को सबमिट कराने के लिए लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम इस एडमिशन फॉर्म को सबमिट करें, आइए हम इस एप्लीकेशन का स्टेटस देख लेते हैं। होम पर क्लिक करने से यहाँ आपके सामने इस एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। इस स्टेप पर अगर आप अपना प्रोस्पेक्टस खरीद चुके हैं तो येस को सिलेक्ट करें। येस को सिलेक्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस आ जाएंगी। आपकी खरीदी गई प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज पर सीरियल नंबर और स्क्रैच नंबर दिए गए हैं। प्रोस्पेक्टस पर स्क्रैच नंबर वाले खाने को स्क्रैच करके नंबर हासिल कीजिए और सीरियल नंबर और स्क्रैच नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। ये प्रोस्पेक्टस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस से दस्तयाब है। अगर आपने अभी तक प्रोस्पेक्टस नहीं खरीदा तो नो का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले एक बार फिर अपने कवायद और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि तमाम इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही फराहम की गई है। आई एग्री पर क्लिक कीजिए और रिव्यू योर एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले एक बार अपने कवायद और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर आपका फॉर्म किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी और वजह से रिजेक्ट होता है तो आप एक नया प्रोस्पेक्टस या नया वाउचर लेकर नया फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो ये वेरीफाई करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है। इसके बाद आप अपना वाउचर लीजिए और अपनी प्रोस्पेक्टस फी जमा कराइए। अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं खरीदा था तो यहाँ पर इसकी फी जमा कराने के हवाले से कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको एक क्लाउड का आइकॉन नजर आ रहा है।
جب آپ فیس جمع کرائیں گے تو یہ آئیکن خود بخود نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فی مقرر کردہ بینک میں از خود جا کر جمع کرائی ہے اور یہ کلاؤڈ کا آئیکن غائب نہیں ہوتا تو آپ اس پر کلک کر کے فی رسید کی اسٹوڈنٹ کاپی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پرنٹ واؤچر پر کلک کر کے آپ یہ چالان فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیے گئے بینکس میں سے کسی بینک یا ٹیلینور ایزی پیسہ یا اومنی دکان کے ذریعے آپ یہ چالان جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بینک میں چالان جمع کرانے کی بجائے گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ کرنا چاہے تو پے آن لائن پر کلک کیجیے۔ یہاں پر کچھ متعلقہ انفارمیشن فراہم کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پروسپیکٹس کی فی جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، کوئی بھی رقم بینک یا مخصوص کردہ چینلز میں ہی جمع کروائیں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کسی اور کو آتھرائز نہیں کرتی کہ وہ آپ سے پیسے وصول کرے۔ بعد ازاں کسی نقصان کی صورت میں ورچوئل یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کرانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اگر فارم جمع کرواتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو اپنے قریبی کیمپس سے رہنمائی حاصل کریں یا انفو ڈیسک کے ان نمبرز پر کال کر کے معلومات حاصل کریں۔ 0304-111-0880 یا ٹرول فری نمبر 111-880-880۔